یہ دماغی لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں۔ 1915 میں ٹیسلا کے لیے نوبل انعام کا اعلان ہوا تو ٹیسلا نے کہا کہ ضرور یہ انعام انہوں نے مجھے وائرلیس بجلی کے زمرے میں دیا ہوگا، حالانکہ یہ وائرلیس بجلی کا خبط ہی اس کے زوال کا سبب بنا تھا۔ یہ اسی طرح کی بات تھی جیسے اس کا ایک ہم عصر میکینیکل انجینئر روڈولف ڈیزل، جس نے ایک ایسا انجن ایجاد کیا تھا جو صاف پٹرول کے بجائے سستے تیل سے چلایا جا سکتا تھا، لیکن اچھا بھلا یہ انجینئر خود کو انجینئر کے بجائے ایک پینٹنگ آرٹسٹ کے طور پر متعارف کرانا زیادہ پسند کرتا تھا۔ اسے زندگی بھر یہ قلق رہا کہ دنیا اس کے آرٹ کی قدر نہیں کرتی۔ وہ اپنے بنائے ہوئے انجن کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا۔ شاید اپنی پینٹنگ کی ناقدری کے دکھ میں ہی اس نے بحری جہاز سے کود کر خودکشی کر لی تھی، یا پھر اس کو کسی نے دھکا دے دیا تھا کہ اس کی نہ لاش ملی اور نہ ہی امریکہ کی وہ سرزمین پر اترا۔ آخری مرتبہ اسے 19 ستمبر 1913 کے روز اس بحری جہاز پر دیکھا گیا تھا جو یورپ سے امریکہ جا رہا تھا۔ اب لوگ اس آرٹسٹ انجینئر کو تو بھول چکے ہیں، لیکن اس کے ایجاد کردہ انجن اور اس میں استعمال ہونے والے سستے تیل کو ڈیزل کے نام سے دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ٹیسلا کو اس کے اے سی بجلی والے فارمولے پر ہی نوبل انعام اناؤنس کیا گیا تھا، اور وہی اس کی اصل وجہ شہرت تھی، لیکن وہ خود تو اسے کسی گنتی میں شمار ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کے دماغ پر ساری زندگی وائرلیس بجلی کا بھوت سوار رہا۔ اس پر ستم ظریفی یہ ہوئی کہ نوبل انعام کے لیے اس کا نام اناؤنس ہونے کے ایک ہفتے بعد ہی نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کا نام کاٹ کر اچانک برطانیہ کے ولیم نامی سائنسدان کا نام اناؤنس کر دیا گیا، جو ایکس رے اور کرسٹل کے اسٹرکچر پر کام کر رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فزکس پر یہ انعام ٹیسلا اور ایڈیسن کے لیے مشترکہ طور پر اناؤنس ہوا تھا۔ جب یہ فیصلہ بدلا گیا تو افواہ پھیلی کہ ٹیسلا نے اپنے حریف ایڈیسن کی شراکت میں نوبل انعام وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی اس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ 1931 میں ایڈیسن کی وفات ہو گئی، اور عین اسی زمانے میں سائنس کی دنیا میں ایک نیا نام آئنسٹائن ابھر کر سامنے آتا ہے۔ آئنسٹائن 20ویں صدی کا عظیم ترین سائنسدان تھا، لیکن ٹیسلا کی طرح پریکٹیکل انجینئر نہیں تھا۔ ٹیسلا کی سوچ آئنسٹائن سے بالکل مختلف تھی۔ ٹیسلا ہر شے کو روشنی کے حوالے سے دیکھتا تھا۔ اس نے بہت کچھ عملی مظاہروں سے ثابت کیا، لیکن اور بہت کچھ نہ وہ ثابت کر سکا اور نہ مین سٹریم سائنسدانوں کی سمجھ میں آ سکا۔ آئنسٹائن اس کے خیالات کے بارے میں کیا جانتا تھا یہ تو معلوم نہیں، لیکن اس نے کھل کر کبھی ٹیسلا پر تنقید نہیں کی، بلکہ جب بھی اس سے ٹیسلا کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اسے اچھے الفاظ میں یاد کیا۔ ٹیسلا کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ٹائم میگزین نے اپنے سر ورق پر ٹیسلا کی تصویر چھاپی تو آئنسٹائن کا تعریفی خط بھی چھاپا تھا، لیکن ٹیسلا جیسا منہ پھٹ لگتی لپٹی بغیر آئنسٹائن کے نظریات کو ہدف تنقید بنانے سے گریز نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آئنسٹائن سے کسی اخباری رپورٹر نے پوچھا کہ دنیا اسے اس صدی کا ذہین ترین شخص سمجھتی ہے، اس پر وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ تو آئنسٹائن نے مسکرا کر جواب دیا کہ میری ذہانت کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو ٹیسلا سے پوچھو۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اس نے یہ ٹیسلا کی تعریف میں بات کی تھی یا اس پر طنز کیا تھا۔ ٹائم میگزین نے اس بھولے بسرے
افسانوی کردار کو اہمیت دے کر گمنامی کے اندھیروں سے شہرت کی روشنی میں واپس لانے کی کوشش تو ضرور کی تھی، لیکن ٹیسلا کو غربت و افلاس سے نہیں نکال سکا تھا۔ اس کی زندگی اسی 3rd کلاس ہوٹل کے ایک کمرے میں گزر رہی تھی جس کا کرایہ ادا کرنے سے بھی وہ قاصر تھا۔ ہوٹل والے بھی شاید اس پر ترس کھا کر درگزر کر رہے تھے، اور ٹیسلا بھی بریڈ کے چند ٹکڑوں اور دودھ پر ہی گزارا کر رہا تھا۔ عین اسی زمانے میں ہٹلر نام کا ایک شخص دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتا ہے۔ جرمن قوم کی آنکھوں کا یہ تارا دنیا کے لیے خطرے کا الارم بن جاتا ہے، اور دنیا ایک نئی آفت سے نمٹنے کے لیے تیاری شروع کر دیتی ہے۔